السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مثنوی مولانا روم میں شہر بغداد کی ایک حکایت مذکور ہے۔ حکایت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ برف باری کے موسم میں بغداد کے ایک سپیرے کا گزر پہاڑی علاقے سے ہوا۔ سخت سردی سے ٹھٹر کر پہاڑوں کے دامن میں بڑے بڑے اسدھے بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ انہی اسدوں میں سپیرے کی نظر ایک عظیم الشان اسدے پر پڑی۔ سپیرے کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا اور وہ اس اسدے کو اٹھا کر بغداد کے گلی کوچوں میں گھسیٹ لایا۔ وہ اسدہ ایک بڑے ستون کی مانند عظیم جسامت کا حامل تھا۔ وہ در حقیقت زندہ تھا لیکن سردی سے ٹھٹر کے مثل مردہ کے بے حس و حرکت تھا۔ بغداد پہنچ کر سپیرے نے تماشا لگا لیا اور اپنی بہادری اور مہارت کا خوب ڈنڈورا پیٹا کہ اس اسدے کے شکار میں مجھے سخت محنت اٹھانی پڑی ہے اور اپنی جان پر کھیل کر میں اسے شکار کر کے شہر میں لایا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ سب کی زبانوں پر سپیرے کی دلیری کے قصے تھے اور لوگ اسدے کے بظاہر مردہ جسم کے نزدیک ہو کر اس کی بے پناہ جسامت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا سورج کی شعاؤں کی تمازت سے اسدے کے جسم میں ٹھنڈک کے آثار کم ہونا شروع ہوئے اور زندگی کی حرارت اس کے رگ و پے میں دوڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں جو اسدہ مردہ تھا زندہ ہو گیا اور اس نے پھنکارتے ہوئے حرکت کرنا شروع کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں اور مجمع میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا پورا مجمع تتر بتر ہو گیا۔ سپیرا حیرت اور خوف سے سکتے میں آ گیا اور اسدے کا پہلا شکار وہی ثابت ہوا۔ اس حکایت کو بیان کر کے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت اہم سبق بیان فرمایا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی فطرت کے اعتبار سے نفس کے اندر گناہوں سے طبعی رغبت اور میلان پایا جاتا ہے۔ بسا اوقات آدمی کے ارد گرد گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اسباب و مواقع موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ و مامون ہوتا ہے۔ نیز اذکار و اشغال کی کثرت اور اعمال صالحہ کی پابندی کی بدولت کبھی اسے اپنے نفس پر اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن یہیں شیطان اور نفس اسے دھوکہ دیتے ہیں کہ اب تیری طبیعت میں گناہوں سے رغبت ختم ہو چکی ہے، اب تو فرشتوں کی طرح معصوم ہو چکا ہے، تیرا دل صاف، نظر پاک اور نیت صادق ہے، اس لیے اب تجھے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حسین فریب میں آ کر رفتہ رفتہ انسان گناہوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ نفس کے اسدے میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے دام میں گرفتار کر کے انسان کو ذلت و بربادی کی پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں ایک مسلمان کو نہ صرف اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں حلال اور حرام کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے بلکہ مشتبہ امور سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے متقی شخص شبہات سے بھی بچتا ہے۔ اب اس احتیاط کو خواہ نفس پرور دنیا پرست طبقہ نفسیاتی ہونے کا تانا دے یا دقیانوسی ہونے کا بہتان لگائے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے کو ان الزامات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے پیش نظر قرآن کریم کا یہ فرمان عالی شان ہوتا ہے، ترجمہ: یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے، لہذا ان سے باہر نہ نکلو اور جو لوگ ان سے تجاوز کرتے ہیں وہی دراصل ظالم ہیں۔ نیز نبی کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں مبتلا ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، پھر وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں۔ مسلمان کی ساری زندگی اسی فکر میں گزرتی ہے کہ میرے کسی عمل سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی ادھیڑ بند میں اس کی صبح و شام ہوتی ہے کہ میں کس طرح اپنے پالنے والے کو راضی کر لوں۔ وہ ہر قدم پر احتیاط کرتا ہے کہ زیادہ مستقیم سے کہیں منحرف نہ ہو جائے۔ نفس و شیطان کے خلاف جہاد میں وہ ہر وقت سرباکف رہتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا ہے کہ یہ شہادت گوہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔